بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج صبح جلدی اٹھ کر کچن میں گیا اور اماں کے لیے دودھ گرم کیا۔ کل سے ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے ابا کے اٹھنے سے پہلے ان کو گرما گرم دودھ پلانا چاہتا تھا، ورنہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میرا جینا حرام کر دیں گے کہ کیا ضرورت ہے اس بیمار عورت کو دودھ دینے کی، اس نے کون سا اس سے ٹھیک ہو جانا ہے۔ ارے یہ تو جان بوجھ کر بیمار ہونے کا ناٹک کر رہی ہے تاکہ اس کو کوئی کام وغیرہ نہ کرنا پڑے، بس مفت میں بستر پر پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں ابا کو کہہ چکا تھا کہ ابا آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ اماں سے ہمدردی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے بارے میں ایسا تو نہ کہیں، وہ اپنی مرضی سے تو بستر پر نہیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں کسی کی بے بسی کا ایسے مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ مگر انہوں نے میری بات سن کر مجھے زوردار دھکا دیا کہ اب تو میرے سامنے زبان چلائے گا، تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تو میرے سامنے منہ کھولے۔ میں اسی وجہ سے آج اس کوشش میں تھا کہ ابا کو بھنک بھی نہ لگے، ورنہ وہ وبال میں جانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے تھے۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں پر ہی ابا کی پکار پر ڈر سے کانپ اٹھا۔ خوف کی وجہ سے میرا پیر سلپ ہوا اور میں لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ میرے پیر میں سخت موچ آ گئی، درد کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، مگر بروقت میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ اگر اماں تک میری چیخ جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی۔ وہ نیچے تو نہیں آ سکتی تھی، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے کی تکلیف کا سن کر ہی تڑپ جاتی۔ میں ان کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی وہ ہر وقت اتنی اذیت میں ہوتی تھی۔ ابا مجھے زمین پر گرا ہوا دیکھ کر دندناتے ہوئے آئے اور چلانے لگے کہ تیری اتنی جرأت، میرے منع کرنے کے باوجود تو پھر سے اس عورت کے لیے دودھ لے کر جانے لگا تھا، لگتا ہے تجھے سبق سکھانا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے لاتوں سے مارنے لگے تھے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اماں کی آج حالت بہت خراب تھی، اسی لیے ہی میں ان کے لیے یہ لے جا رہا تھا، ورنہ وہ تو 2 دن سے بھوکی ہیں، کچھ کھا پی بھی نہیں رہیں۔ مگر میں بھول گیا تھا کہ جب ان کو اپنی بیوی پر ترس نہیں آتا تھا تو میں تو پھر ایک پرائی اولاد تھا، کسی دوسرے مرد کا خون، اس پر وہ رحم کیوں کھائیں گے؟ میرا پیر پہلے ہی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے درد کر رہا تھا، اوپر سے ابا کی مار نے میری ٹانگ میں مزید درد کر دیا تھا۔ میں وہیں بیٹھا اپنی ٹانگ دبا رہا تھا اور زمین پر گرے دودھ کو افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر ابا مجھے ایسے دہشت سے نہ پکارتے تو آج میں یہ اماں کو پلا دیتا۔ اب وہ ضائع ہو چکا تھا۔ ایک دم سے ابا نے مجھے کہا کہ اب یہاں بیٹھ کر کس بات کا سوگ منا رہا ہے تو؟ چل اٹھ اور جا کام پر، ساری سبزی آج تو نے ہر صورت بیچنی ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ابا سے منت کی کہ ابا میں کیسے جاؤں گا، آج میری ٹانگ اتنی دکھ رہی ہے کہ میں 2 قدم نہیں چل پا رہا ہوں، میں کیسے اتنی دور جاؤں گا؟ بازار تو ہمارے گھر سے بہت ہی فاصلے پر ہے۔ مگر ابا نے میرا اعتراض سن کر جھڑکتے ہوئے کہا کہ ایسی بھی کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی تجھے جو تو اب بچوں کی طرح گھر بیٹھ جائے گا۔ اگر تو کام پر نہ گیا تو تجھے اور تیری ماں کو اس گھر میں بھی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے کوئی فالتو کے پیسے نہیں ہیں کہ بیکار لوگوں کے پیٹ بھرتا رہوں۔ چل اپنا اور اپنی اس کام چور ماں کا بوریا بستر اٹھا اور نکل میرے گھر سے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ذرا سی چوٹ پر میرا اتنا نقصان کر دے گا تو تجھے اس سبزی بیچنے والے کام پر لگاتا ہی نہیں، تو مزدوری کرتا ہوا ہی ٹھیک تھا، تبھی تیری عقل ٹھکانے آتی۔ تو اس لائق ہی نہیں کہ کوئی عزت والا کام کر سکے۔ میں گھر سے نکلنے والی بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور پوری ہمت کر کے ابا سے کہا کہ نہیں ابا، میں جاؤں گا کام پر، آپ بس مجھے اور اماں کو گھر سے نہ نکالیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، میری بیمار ماں تو اٹھ کر چل تک نہیں سکتی، میں کیسے اس کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا؟ میں اندر سے ابا کی دھمکی سن کر ڈر چکا تھا، کیونکہ وہ جو کہتے تھے وہ ہر صورت کرتے تھے۔ ان کی نفرت تو شروع دن سے ہی میں دیکھتا آ رہا تھا، وہ ذرا بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو سالوں پہلے ہی مجھے گھر سے بے دخل کر دیا ہوتا، مگر محلے والوں کی باتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اب تک مجھے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان کو اپنا نام لوگوں کے آگے اچھے لوگوں میں رکھنا پسند تھا، اس کے لیے وہ جتنا ہو سکتا تھا دکھاوا کرتے تھے۔ میں ابا کے آگے گڑ گڑایا، تب جا کر انہوں نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، کیا یاد کرے گا کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، جا جلدی کام پر جا۔
میں لڑکھڑاتا ہوا ریڑھی لے کر نکلا۔ آج مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ بھاری ٹھیلے کو گھسیٹنا بہت جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں اس تپتی دھوپ میں بغیر رکے چل رہا تھا، مگر مجھے پتہ تھا کہ بازار تک پہنچتے ہوئے دوپہر ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج بازار جانے کے لیے اس چھوٹے راستے سے جاؤں، اس طرح میں جلدی بھی پہنچ جاؤں گا اور سبزی بھی بک جائے گی، ورنہ اگر دن گزر گیا تو کوئی میرے سے سبزی نہیں لے گا، پھر ابا نے تو آج مجھے دھکے دے کر نکال باہر کر دینا ہے۔ مگر مجھے اس راستے سے جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے کوئی ادھر سے جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں بھیانک روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں۔ کتنے ہی راہگیر یہ کہہ چکے تھے کہ رات کے وقت انہوں نے خوفناک آوازیں سنی ہیں۔ اکثر کوئی بہت عجیب سی آوازوں میں چلا رہا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ یہ سب بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے باتیں بنائی گئی تھیں۔ مگر مجھے تجسس ضرور ہوتا تھا کہ آخر یہاں ایسا بھی کیا تھا کہ سب اتنا خوفزدہ ہوتے تھے۔ میرا تو یہ ماننا تھا کہ اگر سب یہاں سے جانا شروع کر دیں تو لوگوں کا خوف خود بخود ختم ہو جائے گا، مگر سب تو اس جگہ جانے کا نام سن کر ایسے سفید پڑ جاتے ہیں جیسے انہوں نے سچ میں کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں ہمیشہ سے یہاں سے جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ادھر ایسا کون سا راز تھا جو سب سے پوشیدہ تھا، کون سی اندیکھی مخلوق تھی جس سے سب ڈرتے تھے۔ آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، بس یہاں کسی پراسرار مخلوق کی آہٹ محسوس کی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس تنگ سے راستے کی طرف چلنے لگا۔ یہ ایک کچی سی گلی نما جگہ تھی جہاں پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں پرسکون ہو کر چل رہا تھا کیونکہ ابھی صبح تھی اور لوگوں نے جتنی کہانیاں بھوت پریت کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھیں ان کے مطابق ایسی پراسرار مخلوق رات کے اندھیرے میں ہی نکلتی ہے۔ مگر تھوڑا آگے چل کر مجھے کچھ روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ وہاں سے کچھ شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی بڑی سی عمارت تھی جس کے باہر بہت ساری لائٹیں لگی ہوئی تھیں اور اندر سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک طرف اپنی ریڑھی کھڑی کر کے دیکھنے لگا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ اندر باہر ہو رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کچھ سامان بھی ہوتا۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہاں پر ہی ریڑھی لگا لیتا ہوں، اتنا رش ہے، کوئی نہ کوئی تو مجھ سے سبزی ضرور لے گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں کسی تقریب کی تیاری ہو رہی تھی، تبھی اتنی افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ میرے سامنے ایک کالے لباس میں آدمی آیا جس نے آنکھوں کے گرد بھی کچھ کالا رنگ لگایا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ سبزی ساری کتنے میں دو گے؟ میں پہلے تو حیران ہوا کہ کیا یہ واقعی مجھ سے ایک وقت میں ہی ساری سبزی خریدنے والا تھا، مگر جب اس نے چلا کر مجھے ہوش دلایا کہ ارے او لڑکے، کیا تو بہرا ہے کہ میری ایک بار کی بات تجھے سنائی نہیں دے رہی؟ قیمت بتا ورنہ تیرے ٹھیلے کو الٹا کر رکھ دوں گا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے پھرتی سے اس کو سبزی کا حساب بتایا۔ اس نے مجھے پیسے دیے تو میں خوش ہو گیا، مگر پھر اس نے جب مجھے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ سبزی اندر کوٹھے میں لے کر آ جا تو مجھے ڈر لگا۔ یہ آدمی کافی پراسرار تھا، اوپر سے اس نے کوٹھے کا ذکر کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ بڑی سی عمارت ایک کوٹھا تھا۔ میں سبزی کے تھیلے اس آدمی کے ساتھ پکڑتا ہوا گیا تو اندر عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک دم سے خراب ہونے لگا کہ یہ کس چیز کی بدبو تھی۔ ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کسی کے خون کی بو تھی۔ میں نے ساتھ چلتے آدمی سے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہاں پر کسی تقریب کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ تو وہ آدمی ایک دم سے میرے اوپر بھڑک اٹھا کہ تو کون ہوتا ہے میرے سے سوال کرنے والا؟ یہ سبزیاں سامنے باورچی خانے میں رکھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ میں اس ہٹے کٹے آدمی کی دھمکی سن کر پھرتی سے باورچی خانے کی طرف گیا جو کہ ایک کونے میں تھا۔ وہاں پر سبزی رکھی اور مڑا ہی تھا کہ ایک کالا سا ہیولا مجھے دکھائی دیا جو کہ میرے پیچھے سے گزرا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا تاکہ دیکھ سکوں، مگر وہ کوئی نسوانی وجود تھا جو کہ سیاہ چادر اوڑے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک کوٹھا تھا، مگر یہاں پر کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ ادھر کے لوگ اتنے ڈراونے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہی روح کانپنے لگ جاتی۔ ادھر دن ہونے کے باوجود ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کچھ تو برا ہو رہا تھا۔ یہ خون کی مہک ہر طرف ایسے ہی نہیں پھیلی تھی۔ پھر ابھی جو کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا سایہ میں نے اس کوٹھے سے بھاگتے دیکھا تھا،
وہ کون تھی؟ یہاں کوٹھے میں تو جتنی طوائفیں ہوتی ہیں جسم فروشی کا کام کرتی ہیں، جس کے ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن وہ تو ایسے بھاگ رہی تھی کہ جیسے کسی قید سے فرار ہو کر جانا چاہ رہی تھی۔ اس کو کسی چیز کا خوف ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے بھاگی ہو۔ میں سبزی رکھ کر وہاں سے نکلا تھا۔ اب مزید اس جگہ رکنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں ریڑھی تک آیا تو مجھے آس پاس وہی خون کی بدبو پھر سے محسوس ہوئی۔ میں نے خود سے کہا کہ ساجد، تو نے اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی خوفداری کر لیا ہے، چل جلدی سے نکل یہاں سے، ویسے بھی اب تو سبزی بک گئی ہے، سیدھا گھر چلتا ہوں۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ مجھے نیچے خون کے چھینٹے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر دیکھے، مجھے تو کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ پھر یہ خون اچانک سے میری ریڑھی کے قریب کیسے آیا؟ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میری نظر ٹھیلے کے نیچے پڑی تو مانو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زخمی تھی مگر اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے وہی کرخت آواز آئی کہ اے لڑکے، کیا تو نے کسی لڑکی کو تو نہیں دیکھا یہاں سے گزرتے ہوئے؟ اگر دیکھا ہے تو سچ سچ بتا دے، ورنہ جھوٹ بولا تو میں تیری بوٹیاں کر دوں گا۔ میں اس کی دھاڑ سن کر اچھل پڑا، مگر میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے میں اس آدمی سے ڈرنے کے باوجود اس کو نہیں بتا سکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ میری ریڑھی کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، ضرور انہوں نے ہی اس لڑکی کی یہ حالت کی تھی اور اس کو زخمی کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون تھی کہ یہ سب اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اگر میں نے ابھی اس کو بتا دیا کہ یہ میرے ٹھیلے کے نیچے بیٹھی ہے تو وہ اس کو کوٹھے سے بھاگنے کی سزا میں جان سے ہی مار ڈالتے۔ میں نے جلدی سے اس آدمی کو کہا، نہیں صاحب جی، میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، میں تو ابھی آیا ہوں اندر سبزی رکھ کر۔ وہ میری بات سن کر وہاں سے چلا گیا تو میں نے اس کو باہر بلانے کے لیے نیچے جھانکا اور کہا کہ آپ باہر آ سکتی ہیں۔ وہ ڈرتی ہوئی نکلی اور احتیاط سے تسلی کر لینے کے بعد مجھے شکریہ کہنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سے لہو ٹپک رہا ہو۔ وہ زخموں سے چور تھی۔ میری بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، میں ادھر سے دور جانا چاہتی ہوں۔ اگر ان لوگوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ میں اس کا خوف دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ ایسا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ، تبھی یہ اتنی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہا اور اسی راستے سے واپس نکلنے لگا۔ وہ میرے پیچھے چل رہی تھی، مگر چلتے ہوئے اچانک مجھے سناٹا محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی اب غائب تھی۔ اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آخر ایسے اچانک سے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں وہ آدمی تو اس کو اپنے ساتھ پکڑ کر نہیں لے گیا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو وہ بیچاری تو ماری جائے گی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اتنا تو آج تک میں ابا کی مار سے نہیں ڈرا تھا جتنا ایک ہی دن میں ان پراسرار واقعات نے ڈرا دیا تھا۔ میں ریڑھی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اس راستے سے بھول کر بھی نہیں آؤں گا۔ شاید لوگوں نے جو باتیں یہاں کے متعلق بنا رکھی تھیں وہ سچ تھیں۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا۔ گھر آ کر میں نے ابا کو ساری دہاڑی پکڑائی اور اماں کو ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سونے لیٹا ہی تھا کہ پھر اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک سکوں، مگر وہ تو جونک کی طرح میرے ذہن سے چمٹ گئی تھی۔ میں جس طرف کروٹ کرتا اسی کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انکہا سا درد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کو کسی چیز نے روک رکھا تھا۔ مجھے اس کی تکلیف دل میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنی زخمی تھی، جگہ جگہ اس کا خون رس رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی ایک نرم دل انسان تھا۔ اماں نے مجھے دوسروں کی مدد کرنا ہی سکھایا تھا۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر میں فوراً اس کی مدد کرنے لگ جاتا تھا۔ اب بھی اس زخمی لڑکی کو دیکھ کر میں نے بغیر سوچے سمجھے اس آدمی سے جھوٹ بول دیا تھا۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو وہ خوفناک آدمی واقعی میری بوٹیاں نوچ لے گا۔
یہی سب سوچتے ہوئے آخر کار میں نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ میں نے اب سب کچھ بس اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ میرا نام ساجد ہے۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو سب بہت خوش تھے کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ غریب گھرانوں میں تو لڑکے کے پیدا ہونے پر اور بھی خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کچھ کمائے گا تو 2-4 پیسے آ جائیں گے۔ اگر کوئی نوکری نہ بھی ملی تو محنت مزدوری اور دہاڑی سے ہی گھر کا چولہا جل جائے گا۔ اس کے برعکس لڑکیوں کی پیدائش پر تو مانو سوگ منایا جاتا ہے کہ اب اس کی شادی پر خرچہ کرنا ہوگا، اس کے اچھے نصیب کے لیے جتن کرنے ہوں گے۔ لڑکیوں کے تو پیدا ہوتے ہی والدین کو فکر لگ جاتی ہے اس کا جہیز جمع کرنے کی۔ اگر ان کی تعلیم پر ایسے لوگ توجہ دے دیں تو وہ بھی پڑھ لکھ کر کوئی ملازمت کر سکتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لڑکی کو بس ہانڈی چولہا چلانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میرے والدین بھی روایتی ماں باپ کی طرح پرسکون ہو گئے تھے کہ اللہ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اماں تو دن رات میری نظر اتارتی، کیونکہ میں ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کی خوشی انگ انگ سے پھوٹتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ خوشیوں کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرے ابا ایک دن کام پر جانے کے لیے نکلے ہی تھے کہ ان کا کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں موقع پر دم توڑ گئے تھے۔ ہمارے اوپر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ابھی 2 ماہ کا تھا کہ میرے ماتھے پر یتیم ہونے کا ٹیکا لگ گیا تھا۔ اماں تو صدمے میں ہی چلی گئی تھیں۔ ایک ہی جھٹکے میں ہماری ساری خوشیاں خاک بن گئی تھیں۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اتنی جوان جہان موت پر سبھی آنسو بہا رہے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا اب سے ہماری زندگیوں میں نہیں رہے تھے۔ میں نے تو ابھی باپ کی ٹھنڈک کو محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ میں بے آسرا ہو گیا تھا۔ ابا کے جنازے پر جو لوگ آ رہے تھے ان میں سے محلے کی ہی ایک عورت نے دادی کو کہنا شروع کیا کہ یہ تیرا پوتا لگتا ہے اس گھر کے لیے بڑا ہی منحوس ثابت ہوا ہے، اس کی دنیا میں آتے ہی باپ مر گیا۔ میں بتا دیتی ہوں بہن، یہ سیاہ بخت ہے، اس نے تیرے بیٹے کو کھا لیا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایسی من گھڑت باتوں پر بہت یقین کیا جاتا تھا۔ لوگ آنکھ بند کر کے اندھا اعتماد کرتے تھے۔ دادی نے جب اس عورت کی بات سنی تو وہ اسی وقت جذباتی ہو گئی اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اماں مجھے بتاتی تھیں کہ تیری دادی بس پاگلوں کی طرح تجھے قاتل کہے جا رہی تھی۔ وہ یہی کہتی کہ بدبخت، تو نے میرے پیارے بیٹے کو مار دیا۔ ارے اس کی جگہ تو مر جاتا تو کم از کم آج میرا لال تو میرے پاس ہوتا۔ بیٹے کی موت کے غم نے ان کو نیم پاگل کر ڈالا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر اماں میرے آگے ڈھال بن جاتی تھی۔ اماں دادی کی حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ ان سے مزید یہ سب نہ سہا جاتا تو وہ ان کو سختی سے منع کرتی، لیکن اس بات کا دادی پر الٹا اثر ہوا۔ انہوں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور دھکے دے کر گھر سے نکال کر کہا کہ تو اپنے اس منحوس بیٹے کو لے کر میرے گھر سے دفع ہو جا۔ میں اب 1 سیکنڈ بھی اس سیاہ بخت کو اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے جوان بیٹے کا کفن میں لپٹا وجود یاد آتا ہے۔ میری اماں دادی کے آگے منت کرنے لگیں کہ خدارا یہ ظلم ہم پر نہ کریں، میں آپ کی بہو ہوں اور یہ ساجد آپ کا پوتا ہے۔ یہ معصوم تو ابھی منہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، یہ کس کا قتل کرے گا؟ آپ اس کے معصوم چہرے کو دیکھیں، کیا آپ کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ یہ گھر اس کے باپ کا ہے، آپ ایسے کیسے اس کو یہاں سے نکال سکتی ہیں؟ مگر وہ صفاک عورت آدھی رات کو ہمارے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اماں مجھے لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی۔ مگر غریب گھرانوں میں بیٹیوں کو بیاہ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب تو نے اسی گھر میں جینا اور مرنا ہے، تیرا اپنے سسرال سے جنازہ ہی اٹھے گا۔ والدین اپنے گھر کے دروازے شادی شدہ بیٹی کے لیے بند کر لیتے ہیں۔ میری اماں کے والدین بیٹی کے واپس آ جانے پر ذرا خوش نہیں تھے۔ غریبی کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ بمشکل پال رہے تھے تو 2 اور لوگوں کو کیسے پالتے؟ اوپر سے اماں کے بھائی کی اپنی فیملی تھی۔ ان کی بھابھی کو ہمارا یہاں آنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ ہر وقت اماں کو تانے مارتی رہتی کہ تو بس مفت کی روٹیاں توڑنے ہمارے سروں پر آ گئی ہے۔ ارے اگر شوہر مر گیا تھا تو اب تک کیوں زندہ ہے؟ تو بھی زہر کھا کر مر جا مگر ہماری جان چھوڑ دے۔ ان کی ایسی اذیت بھری باتیں سن کر اماں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ کوئی اپنی مرضی سے تو مائکے آ کر نہیں بیٹھی تھی۔ قسمت نے ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا
کہ ہم بالکل تنہا ہو کر رہ گئے تھے۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارا خیال کرتا اور ہماری ذمہ داری لینے کو تیار ہو جاتا۔ اماں میری وجہ سے کسی کے گھر کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ابھی میں بہت چھوٹا تھا۔ گھر پر کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں تھا، تو اماں بے بس ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب تو بس کسی معجزے کا ہی انتظار تھا۔ کچھ وقت کے بعد مامی نے اماں اور مجھ پر ایک وقت کی روٹی کی بھی پابندی لگا دی تھی۔ وہ ہمیں ایک دن بھوکا رکھتی تھی، جس کی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میری اماں کے والدین نے ان کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں کے لیے دوسری شادی کرنا موت کے برابر تھا، کیونکہ وہ ابا سے سچی محبت کرتی تھی۔ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بعض اوقات انسان اپنی قسمت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اماں نے میری خاطر اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ اگر مزید وہ اپنی بھابھی کے ظلم سہتی تو اپنے بیٹے کو کھو دیتی۔ اماں کی شادی ہو جانے کے بعد ان کی زندگی میں مزید آزمائشیں لکھ دی گئی تھیں۔ میرے سوتیلے ابا نے تو مجھے جیسے تیسے برداشت کر لیا تھا، مگر ان کا اپنا ایک پہلی شادی سے بیٹا تھا، جس کا نام ارسلان تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ اماں اس کا بھی بالکل سگی اولاد کی طرح ہی خیال رکھتی تھی، راتوں کو اٹھ کر اس کی بھوک مٹاتی۔ مگر میرے سوتیلے ابا کو یہی لگتا کہ اماں ان کے بیٹے کو ویسا پیار نہیں دیتی جیسا مجھے دیتی ہیں۔ وہ اماں کو تانے دیتے کہ تو ہر وقت اس ساجد کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، تجھے میرے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اماں بار بار مگر یہی کہتی کہ میرے لیے ساجد اور ارسلان دونوں برابر ہیں، میں نے کبھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا۔ پھر میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا، میری خواہش ہوتی کہ ابا مجھے بھی اپنے ساتھ سیر پر لے کر جائیں، میرے ساتھ کھیلیں اور میرے ناز نخرے اٹھائیں، جیسے وہ ارسلان کے اٹھاتے تھے، اور اس کی سب فرمائشوں کو پورا کرتے تھے۔ مگر میرے دل میں یہ حسرت ہی تھی، میں تو بچپن سے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ باپ کا پیار کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا، ہمیشہ سے اماں کو ہی اپنے ارد گرد دیکھا تھا، مگر جب سے شعور کی منزل پر قدم رکھا تھا تو باپ کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں تو ارسلان کے ابا کو ہی اپنا سگا باپ سمجھتا تھا، مگر پھر 6 سال کی عمر میں آتے ہی وہ مجھے کہنے لگے کہ تو خود کو کبھی ارسلان جیسا مت سمجھنا، وہ میرا بیٹا ہے، جبکہ تیرا باپ تو کب کا مر چکا ہے۔ تو یتیم ہے، تجھے میں نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو شکر کر کہ اب ایک محفوظ چھت کے نیچے پڑا ہے، ورنہ تجھے تو باہر گلی کے کتے کب کا نوچ کر کھا چکے ہوتے۔ اماں ابا سے کہتی کہ آپ خدارا ساجد کو یہ سب نہ بولیں، وہ تو آپ کو ہی اپنا باپ سمجھتا ہے، اسی لیے آپ کے پاس پیار سے آ جاتا ہے۔ اس کے ننھے ذہن میں یہ باتیں گئیں تو وہ نہیں سمجھ سکے گا اور اس کا بچپنا ختم ہو جائے گا۔ مگر وہ اماں پر بھی چلاتے کہ اچھا ہے یہ بات بچپن سے ہی اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ یہ یہاں کوئی شہزادہ بن کر نہیں آیا ہے، بلکہ میرے سر پر ایک بوجھ ہے۔ یہ خود کو غلطی سے بھی میرے پیارے بیٹے ارسلان جیسا نہ سمجھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ارسلان بھی اپنے باپ کا میرے ساتھ ایسا سلوک دیکھ کر یہ بات اپنے ذہن میں رکھ چکا تھا کہ میں اس کا سگا بھائی نہیں ہوں، تو اس کا رویہ بھی میرے ساتھ برا ہونے لگا۔ حالانکہ اس کی تربیت میری اماں نے کی تھی، مگر خون کا اثر تو ہوتا ہے۔ وہ بات بات پر میرے ساتھ ضد کرتا، مجھے اماں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، اور کھیل کود کے دوران بھی کئی دفعہ مجھے دھکا دے کر گرا دیتا۔ میں بھی بچہ تھا، اگر کبھی غصے میں آ کر اس سے بدلہ لیتا اور اسے زخمی کرتا تو ابا مجھے بھون کر رکھتے تھے۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں ایک چھوٹا بچہ ہوں۔ بچوں میں تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کو ایسے مارا پیٹا نہیں کرتے بلکہ پیار سے سمجھاتے ہیں، مگر وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ذرا سی ارسلان ان کو شکایت لگاتا اور وہ مجھے پاگلوں کی طرح پیٹنے لگ جاتے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے تو یہ عادت ہی بنا لی تھی۔ ابا نے ارسلان کو چھوٹی عمر سے ہی اسکول میں بٹھایا تھا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور کوئی بڑا افسر بنے، تاکہ ان کے پاس پیسے آ سکیں، جبکہ مجھے انہوں نے کسی اسکول میں نہیں بٹھایا، یہ کہہ کر کہ میرے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں کہ میں تیرے اوپر لگاتا پھروں، تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اتنی ہی فرمائشیں کرنے کا شوق ہے تو جا اپنے سگے باپ کے پاس چلا جا اور اس سے کر یہ سب فرمائشیں۔ میں بڑا ہو رہا تھا، اسی لیے ابا کی ہر بات کو سمجھنے لگا تھا۔ میں اب کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، بس خاموش رہتا تھا۔ اماں کو سارے گھر کے کام کرتا دیکھتا رہتا،
ابا کا سلوک ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے بس اپنے لیے ایک کام والی ماسی خریدی تھی۔ وہ ہم ماں بیٹے کو گھر میں رکھ کر ہم سے سارے کام کرواتے، اور ایک طرح سے ارسلان کے لیے ایک ماں بھی ان کو مل گئی تھی۔ اماں پوری کوشش کرتی کہ جس طرح وہ میرا خیال رکھتی ہیں اس کا بھی رکھیں۔ لڑکوں کی تربیت بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح باہر کی دنیا میں چلنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے اور محنت کر کے کمانا ہوتا ہے۔ سب سے ضروری بات جو اماں ہم دونوں کو بتاتی کہ لڑکی ذات کی عزت کرنی ہے اور کبھی کسی دوسرے کی بیٹی پر بری نظر نہیں ڈالنی۔ میں اپنی اماں کی باتیں غور سے سنتا اور ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی تھیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی تھیں۔ مگر ارسلان اپنے باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے باغی ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر بھی ماں کو لے کر نفرت آنے لگ گئی تھی۔ وہ اماں کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، ہر کام ان کے کہے کے الٹ کرتا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا تو وہ علاقے کے لوفر لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا تھا۔ آئے دن وہ دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ ابا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اس کی ہر بات میں بڑھ چڑھ کر ہمت افزائی کرتے۔ اگر اماں اس سے پوچھ لیں کہ بیٹا تم رات کو گھر دیر سے کیوں آتے ہو، تو وہ ان سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتا کہ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ اس گھر میں آپ بس ابا کی بیوی ہیں، میری ماں بننے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ اماں کو اس کے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ ان کی ممتا کو آج تک نہ سمجھ پایا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے اماں کو پرایا کر دیا تھا۔ اماں نے تو اس کو اپنی اولاد سمجھا تھا اور اپنا سگا بیٹا سمجھ کر پالا تھا، مگر اس نے ثابت کر دیا تھا کہ خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ ابا تو اپنے لاڈلے کی ہر غلط بات پر پردے ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو مزید شہ ملتی اور وہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ جوں جوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع کیا تو ابا نے مجھے مزدوری کرنے پر لگا دیا تھا۔ میں ابھی 14 سال کا تھا جب انہوں نے دھمکی دی کہ اب سے تو نے مزدوری کر کے مجھے دہاڑی لا کر دینی ہے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، آپ اس کو کام پر نہ بھیجیں، میں گھروں میں کام کر کے پیسے کما لوں گی، آپ میری ساری تنخواہ رکھ لینا۔ مگر انہوں نے اماں کو دھکا دیا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ تو یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے آئی ہے؟ بس اب میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، ویسے بھی تو نے کون سا اس کو سگا بیٹا سمجھا ہے؟ اب تم دونوں کام کرو گے، اور اگر ذرا چوں چرا کی تو دھکے دے کر تم دونوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ بس بہت مزے کر لیے تم لوگوں نے۔ اماں آخر کار مان گئی تھی، اس کے علاوہ تو ویسے بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ اماں ایک دن میں 5 گھروں کی صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ میں بھی مزدوری کرنے لگ گیا تھا۔ پورا دن ٹرک میں سامان لوڈ کروانے کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد ہوتا تھا۔ میں ابھی جسمانی لحاظ سے اتنا طاقتور نہیں تھا، بچپن سے ہی بس تھوڑی سی خوراک کھاتا آیا تھا، جبکہ ارسلان میرے مقابلے میں ایک ہٹا کٹا آدمی لگتا تھا۔ اس کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر ابا نے ہمیشہ اس کا خوب خیال رکھا تھا۔ وہ ایک بھرپور جوان مرد لگتا تھا۔ کچھ علاقے کے بدماشوں کے ساتھ رہ کر اس کی شخصیت بھی روب والی ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس کے ساتھ بات کرنے سے ڈرتا تھا، وہ تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی حرکتیں کچھ مشکوک ہوتی گئی تھیں۔ وہ لڑکیوں کا پیچھا کرتا اور جس پر اس کی نظر پڑ جاتی تو اس کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ اب ساری لڑکیاں گھر سے نکلتے وقت خوف کھاتی تھیں۔ میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر جاتا اور رات گئے تک لوٹتا تھا، جس کی وجہ سے تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ مجھ سے سارا دن جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا، مگر دہاڑی برائے نام دی جاتی تھی۔ ابا روزانہ مجھ پر غصہ کرتے کہ تو سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یا پھر ان پر خود عیاشی کر کے آ جاتا ہے، اور مجھے 100-200 روپے دے کر کیا سمجھتا ہے کہ میں تیری باتوں میں آ جاؤں گا۔ وہ مجھے کم دہاڑی لانے کی وجہ سے اب ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دیتے تھے، اور کہتے کہ تو جو پیسے اپنے پاس چھپا کر رکھتا ہے انہی سے اپنا پیٹ بھر لیا کر، میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو میں تم لوگوں پر لٹاتا پھروں۔ میں رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تو بھوک کی شدت سے نڈھال ہو جاتا تھا، مگر ابا تو جیسے وقت کے فرعون بن گئے تھے۔ ان کو تو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ میں اگر مزید کچھ عرصہ ایسے ہی کام کرتا رہا تو میں مر بھی سکتا تھا۔ پہلے ہی میں کمزور تھا، اوپر سے بغیر کچھ کھائے پیے بھاری بوجھ اٹھانے والی مزدوری کرنے سے میرا حال خراب ہوتا جا رہا تھا۔ ابا اب میرے اوپر دہاڑی کو لے کر بہت زور ڈالنے لگے تھے۔
کیونکہ ان کا اپنا بیٹا ارسلان تو ان کو کچھ بھی کما کر نہیں دیتا تھا۔ وہ جتنی بھی آوارہ گردی کر کے پیسے جمع کرتا وہ سب جوا کھیلنے میں لگا دیا کرتا تھا۔ اس کو تو نشہ کرنے کی بھی بری لت لگ چکی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے جتنی سختی میرے اوپر کی تھی اور مجھے جتنا حقیر سمجھ کر دھتکارا تھا، اب وہی سب ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ان کا سگا بیٹا ان کو منہ تک نہیں لگاتا تھا، وہ تو گھر آتا ہی نہیں تھا۔ اس کو گھنٹہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا باپ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ یہ ایک مکافات عمل تھا، مگر ابا اس بات کو سمجھ کر بھی جھٹلا دیتے تھے۔ وہ ارسلان کا غصہ بھی میرے اوپر اتارتے تھے، کیونکہ اپنے سگے بیٹے پر تو ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ اس کی ساری بھڑاس میرے اوپر اتارنے کے بعد پرسکون ہو جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد اماں کی طبیعت بے تحاشا کام کرنے کی وجہ سے خراب ہونے لگی تھی۔ ان کے اندر ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ میں ان سے کہتا تھا کہ آپ اب مت جایا کریں لوگوں کے گھر صفائی کرنے کے لیے، میرے لیے آپ کی صحت سب سے ضروری ہے۔ مگر وہ کہتی کہ بیٹا تو بھی آج کل کام نہیں کر رہا، اگر میں بھی گھر بیٹھ گئی تو تیرے ابا نے تو ہمیں ایک جھٹکے میں بے گھر کر دینا ہے۔ میں اپنی اماں اور اپنا حال دیکھ کر ایک دم سے کہنے لگتا کہ آپ اس آدمی کو میرا باپ مت کہیں، وہ میرے ابا نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کے باپ ایسے نہیں ہوتے، ان کو تو ہم سے نہیں پیسوں سے پیار ہے۔ جب تک ہم ان کے ہاتھ پر دہاڑی رکھتے رہیں گے تب تک وہ ہمیں اس گھر میں قبول کر لیں گے، مگر جو ہی ہم نے کام سے انکار کیا تو ہماری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابا کی نظر میں ہماری حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اپنا نہیں سمجھیں گے، چاہے ہم ان کی خدمت کرتے ہوئے جان سے ہی کیوں نہ چلے جائیں، مگر ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ باپ ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو اپنے بچوں کے لیے گھنا سایہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہوتے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی ہماری طرف سخت نظر سے بھی دیکھے۔ وہ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی بھوک مٹاتا ہے۔ مگر پھر نہ جانے اماں کو کیا ہوا تھا کہ وہ بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، ان سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ ابا ان کو بیمار دیکھ کر چلاتے کہ کام چور عورت، تو جان بوجھ کر کام سے بچنے کے لیے یہ ڈھونگ کر رہی ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، تو ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے تک بھلی چنگی تھی۔ ابا کو آخر کار میں نے منت کی کہ مجھے کوئی ریڑھی خرید دے، میں اس پر سبزی بیچ دیا کروں گا، اس سے آپ کو دہاڑی بھی مل جایا کرے گی۔ ابا پہلے تو نہ مانے کیونکہ اس پر کافی خرچہ ہوتا، مگر جس طرح کے حالات چل رہے تھے اس کے حساب سے تو بہت جلد نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ اسی لیے ابا نے مجھے ایک ریڑھی خرید کر دی اور کچھ سبزیاں بھی۔ میں وہ لے کر بازار میں بیچنے جاتا تھا، دن بھر وہاں سبزی بیچ کر واپس آتا تو وہ میرے سے ساری دہاڑی لے لیتے۔ میں ابا کی منت کرتا کہ ابا اب تو میں آپ کو پیسے کما کر دیتا ہوں، آپ اماں کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیں، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر ابا کا ایک ہی انکار ہوتا کہ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں کام سے بچنے کے، مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے پھر ابا سے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان سے کہنے کا مطلب تھا دیوار سے سر ٹکرانا۔ میں ہر نماز میں اپنی ماں کی صحت یابی کی دعا کرتا، کیونکہ اب صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اس نے کبھی اپنے بندے کی فریاد کو رد نہیں کیا ہے، وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کے بندے اس سے مانگیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر مصیبت میں بس اپنے رب کو یاد کرے، وہی سننے والا ہے، اسی کے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں، وہی اس پورے جہان کا بادشاہ ہے۔ لوگ تو کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے تھے، وہ بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، پھر چاہے کوئی دوسرا مر ہی کیوں نہ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا سوتیلا باپ بھی ایسا ہی انسان تھا، اس کو بھی بس اپنی پڑی ہوتی تھی کہ بس کسی بھی طرح اس کے پاس پیسہ آتا رہے اور وہ امیر ہو جائے۔ اسی طرح ایک روز میں صبح ذرا جلدی اٹھا تاکہ ابا کے جاگنے سے پہلے اماں کو دودھ پلا سکوں۔ انہوں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، میرے سے ان کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں گرم دودھ لے کر اوپر ان کے کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ میرے سوتیلے باپ نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ان کے ڈر سے میرے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر زمین پر ہی گرا تھا۔ میں بھی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ گیا تھا، میرے پیر میں سخت موچ آ گئی تھی، مگر میں نے اپنے منہ سے ذرا آواز نہ نکالی، ورنہ اماں میری تکلیف سے تڑپ جاتی۔ ابا نے مجھے اماں کے لیے دودھ لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ دندناتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ تیری جرت کیسے ہوئی میرے منع کرنے کے باوجود اس عورت کو دودھ دینے کی؟ بھول مت، یہ سب میرے پیسوں سے آیا ہے،
یہاں کی ہر چیز میری ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، سمجھا؟ میں نے ابا کو کہا کہ ابا، اماں نے ساری عمر لگا دی آپ کی خدمت کرنے میں، وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتی تھی کہ آپ کو خوش رکھ سکیں، آپ کو ان سے کوئی شکایت نہ ہو، اسی لیے وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ باہر گھروں میں ملازمت بھی کرتی تھی۔ مگر آپ کیسے انسان ہیں؟ ان کی اتنی خدمتوں کے باوجود ان کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے بیماری کا ناٹک کرنا ہوتا تو وہ یہ سب پہلے بھی کر سکتی تھی، مگر نہیں، انہوں نے پوری زندگی خون پسینہ بہا کر اس گھر کو چلایا۔ میری بس ہو چکی تھی ابا کے تانے سن سن کر۔ آخر کب تک ابا کی ایسی باتیں برداشت کرتا؟ وہ تو اب حد سے بڑھ رہے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ اب تو میں سبزی کی ریڑھی چلاتا تھا تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کے پاس پیسے آ جاتے تھے، مگر وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نفسیاتی بنتے جا رہے تھے۔ انسانیت تو ان کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میرے جواب دینے پر انہوں نے مجھے لاتوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ احسان فراموش، میں نے بچپن سے لے کر اب تک تجھے اپنے گھر میں رکھا اور تجھے کھلایا پلایا، تو اب 4 پیسے کیا لا رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ میرا باپ بن گیا ہے؟ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ جن پیسوں پر تو اکڑ رہا ہے، یہ سب کچھ میری ملکیت ہے۔ میں چاہوں تو ایک جھٹکے میں تم ماں بیٹے کو اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں۔ تم دونوں کو تو میرے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ وہ اچھی خاصی میری بے عزتی کر کے مجھے جلدی کام پر جانے کا بولنے لگے۔ میں آج کسی صورت درد کی وجہ سے نہیں چل سکتا تھا، مگر میرے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، لہٰذا بازار جاتے ہوئے آج میں نے اس چھوٹے راستے سے جانے کا سوچا، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ ادھر پراسرار مخلوق آباد ہے، اسی لیے شارٹ کٹ ہونے کے باوجود کوئی اس راستے سے نہیں جاتا تھا۔ میں اب تک بس لوگوں کو ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی باتیں تھیں۔ میں آج پہلی دفعہ جا رہا تھا، اسی لیے کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ میں بھی ایک معمولی انسان ہی تھا۔ اگر واقعی اس سنسان جگہ پر کوئی کالا سایہ میرے ساتھ چمٹ گیا تو میں کیسے اپنی جان بچا سکوں گا؟ مجھے اپنے سے زیادہ اپنی اماں کی فکر تھی، وہ تو میرے بغیر جیتے جی مر جائیں گی۔ اب تک وہ اسی وجہ سے زندہ تھی کیونکہ ان کے پاس میری صورت میں جینے کی وجہ موجود تھی۔ میں اس راستے پر آگے جا رہا تھا کہ مجھے ایک بڑی سی عمارت نظر آئی۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میں وہیں ریڑھی لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک خوفناک سے آدمی نے آ کر میرے سے ساری سبزی خرید لی تھی۔ میں خوش تو بہت ہوا کہ چلو آج وقت سے پہلے ہی دہاڑی مل گئی تھی، مگر جب اس عجیب سے حلیے والے آدمی نے مجھے سبزی اندر رکھنے کو کہا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کوئی کوٹھا تھا۔ میں نے پھرتی سے کچن میں سامان رکھا اور باہر نکلنے لگا تھا کہ کسی کا سایہ بھاگتے ہوئے دیکھا۔ پھر باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک زخمی لڑکی میری ریڑھی کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ وہ زخمی تھی اور اس کوٹھے میں موجود آدمی سے ڈر رہی تھی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا تھا، ضرور یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ آدمی جب اس لڑکی کی تلاش میں مجھ تک آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ صاحب میں نے تو کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ پھر میں اس لڑکی کو وہاں سے چھپا کر اس کوٹھے سے دور لے آیا تھا۔ وہ میری بہت مشکور تھی کہ میں نے اس کی جان شیطان سے بچا لی، ورنہ آج وہ اس کو جان سے مارنے والا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے کچھ خاموشی محسوس ہوئی۔ میں اس سے پوچھنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں وہ آدمی آپ کو مارنا چاہتا تھا، مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا تھا، مگر اس دن کے بعد سے میں جب بھی اماں کے کمرے میں جاتا تو وہاں پر کچھ دوائیں اور پیسے پڑے ہوئے دیکھتا۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ ابا تو نہیں رکھ سکتے۔ میں اماں کو یہ دوائیاں دیتا رہا تو وہ ان سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں۔ میں اس اندیکھی مخلوق کا بہت شکر گزار تھا جس کی مدد سے میری ماں صحت یاب ہو گئی تھی۔ میں ایک روز رات کو پانی پینے اٹھا تھا کہ چھت پر کسی کو جاتے دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ اماں ابا تو سو رہے تھے، پھر یہ کون تھا؟ میں جلدی سے اوپر پہنچا تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو زخمی حالت میں میری ریڑھی کے نیچے چھپی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری اماں کے کمرے میں وہ جادوئی دوائیاں تم نے رکھی تھیں؟ وہ کہنے لگی کہ تم نے میری جان بچا کر احسان کیا تھا، ورنہ وہ کالا سایہ مجھے مار دیتا۔ میں تمہاری مدد سے ہی اس قید سے نکل سکی ہوں۔
میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے، آخر تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ اس شیطانی سائی نے مجھے قید میں کیا ہوا تھا تاکہ مجھے مار کر میری طاقتیں حاصل کر لے، مگر اب میں آزاد ہوں۔ میں نے تمہاری اماں کے کمرے میں بہت سارے پیسے رکھے ہیں، یہ میری مدد کرنے کا چھوٹا سا انعام ہے، تم اس سے اپنا کاروبار شروع کر لو۔ میں نے پھر وہی کیا اور اس کے بعد ایک پرسکون زندگی اپنی اماں کے ساتھ جینے لگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔